اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ربیع الاول کی آمد ہے، اور ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ قریب ہو کر سنا تو آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا تب بھی آپ کے لب مبارک پر یہی دعا تھی کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایسے کریم آقا کی ولادت کا جشن ہم کیوں نہ منائیں، لیکن اس طریقے سے منائیں جو طریقہ میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئے، جو طریقہ اللہ رب العزت کی ذات کو پسند آئے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ماہ ربیع الاول کے پورے مہینے کا ایک آسان سا عمل شیئر کروں گا۔ اب یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، بیماری چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یا پھر کسی لا علاج بیماری میں کوئی مبتلا ہو چکا ہے اور ڈاکٹرز نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس مریض کو گھر لے جائیں اور اس کی جا کر خدمت کریں، تو اس بیماری سے شفا کے لیے بھی ایک بار آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ اگر اس کی موت کا وقت قریب نہ ہوا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے اس بیماری سے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، تو یہ مہینہ آپ کے لیے سب سے بہترین مہینہ ہے اولاد کی طلب کے لیے۔ تو آپ یہ عمل پڑھنے کے بعد اولاد کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ اگر اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، تو والدین اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ ماہ ربیع الاول کے پورے مہینے میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اب بالفرض اگر آپ اس ویڈیو کو یکم ربیع الاول کے بعد دیکھتے ہیں، 5 ربیع الاول کو دیکھتے ہیں، یا 10 ربیع الاول کو دیکھتے ہیں، تو آپ اس دن سے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، اگر تو آپ اولاد جیسی نعمت کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے، چاہے بیٹی سے نوازے چاہے بیٹے سے نوازے، تو جب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی بیمار کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تب بھی آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اور اگر نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے اگر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو تب بھی پانی کا ایک گلاس آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ ان کے علاوہ اگر آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو پانی کا گلاس اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ 3 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے یکم ربیع الاول سے شروع کرنا ہے اور 29 یا 30 ربیع الاول تک آپ نے جاری رکھنا ہے۔ یکم ربیع الاول کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہے درود پاک کی۔
دوستو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو درود پاک کو ایک عام سا عمل سمجھتے ہیں، جبکہ درود پاک اتنا بابرکت عمل ہے کہ بروز قیامت محشر کے میدان میں جب کوئی سایہ بندے کے سر پر نہیں ہوگا تب درود پاک کی برکت سے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ دوستو درود پاک وہ عمل ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اب درود پاک کی فضیلت کا اندازہ آپ خود اس بات سے لگا لیں کہ اللہ اور اللہ رب العزت کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ اتنا بابرکت اور طاقتور عمل ہے جسے بہت سے لوگ عام عمل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے 100 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے اگر آپ کے پاس وقت میسر ہے تو کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، اور اگر درود ابراہیمی کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وقت زیادہ لگے گا، تو پھر چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ دوستو جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ عمل بسم اللہ شریف کا عمل ہے۔ اب بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ جب بسم اللہ کا نزول ہوا تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا چیختا چلاتا ہوا بھاگ گیا۔ بسم اللہ میں اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ دوستو جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے وہ عمل ہے سورت اخلاص کا عمل۔ اب سورت اخلاص کی فضیلت بھی میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر آپ 1 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لیں تو اللہ رب العزت آپ کو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت 1 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے صرف 21 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ آپ نے 3 عمل کرنے ہیں۔ 100 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ نے پانی کا گلاس اپنے پاس رکھا ہے تو پانی کے گلاس پر دم کر دے اور وہ پانی اگر کسی مریض کے لیے پڑا ہے اس مریض کو پلا دے۔ اگر نافرمان بچوں کے لیے پڑا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی تمام بچوں کو پلا دیں، اور اگر آپ نے اولاد جیسی نعمت پانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہے تو آدھا پانی بیوی پی لے اور آدھا پانی اس کا خاوند پی لے۔ اور اگر آپ نے کسی حاجت کے لیے، کسی مقصد کے لیے پڑھا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مقاصد کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ اسی طریقہ کار سے 2 ربیع الاول کے دن بھی آپ نے پانی کا 1 گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور جو طریقہ کار آپ کو بتلایا اسی طریقہ کار سے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پانی کے گلاس پر دم کر کے وہ پانی آپ مریض کو پلا سکتے ہیں۔ اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں ہر روز آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آپ کے گھر سے انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔